السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، دوسری طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور اب ان مذاکرات کے حوالے سے بھی دو چار میرے پاس بڑی خبریں ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیا ہوا ہے، اور اب ان گرفتاریوں کی وجہ سے مذاکرات کس طرح سے خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آج ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے جی ایچ کیو خود میدان میں آ گیا ہے، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی وضاحتیں دینے کے لیے، صفائیاں دینے کے لیے جی ایچ کیو آ گیا میدان میں۔ اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ جب پورا ملک باجوہ کو بد دعائیں دے رہا ہے اور باجوہ ہی کی وجہ سے اس وقت لوگوں میں اور فوج کے درمیان دراڑیں اور فاصلہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، ایسے میں باجوہ کا دفاع کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج وزارت خزانہ کو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے، اسحاق ڈار کس طرح سے پھنس چکے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جی، خان کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، وہ جو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی، اس حوالے سے خان کی پیشی تھی۔ خان نے کہا یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ایک اسٹیبلشمنٹ کو بندے کو ڈرٹی ہیری کہنے پر بلایا جا رہا ہے۔ بہرحال جی، خان آتے ہیں اور جو عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے، ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر حکومت رپورٹ جمع کرواتی ہے، اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے خدا نخواستہ کسی وقت بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کی جان جا سکتی ہے، ان کی جان کو بے حد خطرات ہیں۔ انٹرنیشنل ایجنسیاں، غیر ملکی طاقتیں، ٹی ٹی پی اور بے شمار چیزیں، اتنے خطرات ہیں عمران خان کے لیے کہ ان کا کیمپین کرنا، الیکشن میں جانا، گھر سے نکلنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ حکومت کی جانب سے جناب سپریم کورٹ کے اندر جو رپورٹ جمع کروائی گئی وزارت دفاع کی جانب سے، اس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی جان کو سنگین خدشات ہیں۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر یہ رپورٹیں جمع کروائی جاتی ہیں، دوسری طرف عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں، ان کی گاڑی کو ہائی کورٹ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے، اور ان پر بار بار ایسے بھونڈے کیسز بنائے جاتے ہیں جیسے ان کو خطرات تو ہیں ہی اور پہلے حملہ بھی ہو چکا ہے، اب یقینی بنائے جائیں اور دشمنوں کو موقع فراہم کیا جائے کہ ان پر حملہ ہو جائے۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ 90 کے قریب گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، 90 کے قریب کارکنان جو پرامن طریقے سے گاڑیوں میں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ خان پیشی پہ جا رہا ہے تو جائے، ہم گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب باہر آئیں گے عدالت سے، پھر خان کے قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ایک طرف اب یہ جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اگلے آدھے گھنٹے کے بعد مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، ایک طرف مذاکرات کا دوسرا دور ہے اور دوسری طرف گرفتاریاں ہونا، عدالت کے اندر گاڑی کا نہ جانے دینا، خطرے میں ڈالنا۔ حالانکہ اس کیس کے اندر مختصر یہ ہے کہ 3 مئی تک خان کی جو ضمانت ہے وہ ہو گئی ہے، اور بڑا دلچسپ وہاں پہ جو ہے ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیں جی، عمران خان کو آپ ضمانت دے دیتے ہیں، کسی اللہ دتا کے لیے تو آپ اس طرح سے اتنا ریلیف اتنی جلدی نہیں دیتے، کسی بھی اللہ دتے کے لیے، یعنی کسی کامن مین کے لیے، اور عمران خان کو آپ ضمانت دے دیتے ہیں، ریلیف دے دیتے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ بھی تو کسی اللہ دتے کے لیے نہ آتے، آپ بھی تو کسی عام انسان کے لیے نہیں نہ آتے، آپ بھی تو جو بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں ان کے لیے پیش ہوتے ہیں نا، آپ ذرا آئیں نا، پھر آپ ہم سے بات کریں کہ ہم عام بندے کی استدعا سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ خیر 3 مئی تک خان کی ضمانت ہوگی، اب جو اہم بات ہے، ایک تو جو گرفتاریاں ہوئی ہیں نا، اس پہ اسد عمر صاحب کا ٹویٹ آ گیا، انہوں نے کہا کہ آج پھر اسلام آباد کورٹ کے باہر سے بے گناہ شہریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، آج کا حکومت سے مذاکرات کا سیشن اس وقت تک شروع نہیں ہونا چاہیے جب تک ان بے گناہ لوگوں کو حراست سے چھوڑا نہیں جائے۔ انہوں نے کہا جب تک چھوڑا نہیں جاتا تب تک آپ نے مذاکرات شروع نہیں کرنے۔ دوسری طرف خان نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے جو ورکر ہیں جو بڑے آرام سکون سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے، تو یہ کتنے ڈرے ہوئے، یہ کتنے سہمے ہوئے، یہ کتنے بزدل لوگ ہیں۔ تو لہٰذا یہ مطالبہ کر دیا گیا ہے جب تک اسلام آباد پولیس ان کو نہیں چھوڑتی، اور بڑے بھونڈے طریقے سے ویڈیوز چل رہی ہیں، بڑے بھونڈے طریقے سے پرامن طریقے سے لوگ کھڑے میں آ کے گرفتار کر رہے ہیں، تو لہٰذا
پی ٹی آئی کی جانب سے یہ مطالبہ کر دیا گیا کہ جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک جناب مذاکرات نہیں ہوتے۔ اب ایک دو اور چیزیں بڑی جلدی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو جو کل مذاکرات ہوئے ان کی اندرونی کہانی بھی باہر آ گئی کہ حکومت نیم رضامند ہوئی کہ ہم ستمبر کے مہینے میں الیکشن کروا لیتے ہیں اپنی قیادت سے پوچھ کے، جبکہ پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا کہ آپ جولائی کے مہینے میں میکسیمم، جون اور جولائی کے مہینے میں میکسیمم الیکشن ہونے چاہیے، مئی کے مہینے میں آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، اور اسمبلی ڈیزالو کرنے سے پہلے یہ جو 2 اسمبلیوں کا معاملہ ہے اس میں آئینی ترمیم کریں، اس طرح موقع مل جائے گا کہ جو بھی آنے والی حکومتیں ہوں گی وہ اپنی مرضی سے الیکشن صوبوں کے اندر کروائیں گی نہیں۔ اس تجویز کو پیپلز پارٹی کی جانب سے پسند کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل آئین کے اندر ترمیم ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسرا جو مذاکرات ہیں وہ بڑے کامیاب رہے، مذاکرات کامیاب رہے، اور ابھی تک جو ہے وہ دونوں طرف سے پازیٹیو، اور آج عطا تارڑ کا بھی وہ ایک بیان آگے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات بڑے پازیٹیو جو کل کے دن تک رہے اور آج بھی مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ لیکن اس ساری کہانی کے اندر عمران خان نے آج جو ڈائریکشن دی ہے، خان نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ جاتے ہیں ستمبر کی طرف، جو کہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ستمبر اکتوبر، پھر بالکل بھی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کرنے کی، ضرورت ہی نہیں ہے مذاکرات کرنے کی، چھوڑے ان کو، فوری الیکشن۔ اگر خان نے کہا کہ یہ 14 مئی والا آئین ٹوٹ گیا، نہ اس پہ عمل ہوا، تو پھر ملک کے اندر رہ کیا جائے گا؟ یعنی اگر 14 مئی والے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ لہٰذا پھر خان نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ستمبر اکتوبر کی طرف بات کر رہے ہیں، ہاں فوری اسمبلی، فوری یعنی 3-4 دنوں کے اندر، 1 ہفتے کے اندر، 10 دنوں کے اندر فوری طور پہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر ان سے بات کریں، ورنہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا مذاکرات بھی خطرے میں پڑتے ہوئے گرفتاریوں کی وجہ سے بھی اور حکومت کی چالاکیوں کی وجہ سے بھی آ رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں پھر انٹری ہوتی ہے اعتزاز احسن صاحب کی۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں اگر پی ٹی آئی آئین میں ترمیم کے ذریعے انتخابات آگے بڑھانے پر رضامند ہو جاتی ہے تو یہ ان کے لیے ایک ہنی ٹریپ ثابت ہوگا، یعنی یہ پی ٹی آئی کے لیے ہنی ٹریپ ہوگا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے آئین کے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کو ایک لیگل جواز مل جائے گا کہ اب ہم نے آئین تو کوئی نہ توڑا، ہم نے آئین کو نہیں توڑا، لہٰذا ہم آئین شکن نہیں ہیں، اور پھر وہ آگے مزید ریلیف، آگے اس کو ایکسٹینڈ، تو وہ بلیک میلنگ ان کی چلتی رہے گی۔ یہ پی ٹی آئی کو کمزور وکٹ پر یہ سارا معاملہ لے کے جائے گا، ہنی ٹریپ ہوگا۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے ان مذاکرات کے حوالے سے کہہ دیا گیا۔ خیر، مذاکرات آج 3 بجے ہونے جا رہے ہیں، آپ سے کچھ دیر کے بعد، تو اس میں بڑا واضح ہو جائے گا کہ اب آگے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب کے اندر رات کو وہ انتخابی نشان بھی الاٹ کر دیا گئے، مریم نواز کو تندور کا نشان ملا، اور وہ تندور کے حوالے سے بڑی میمز بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ حمزہ شہباز کو مور کا نشان ملا اور ٹریفک سگنل کے نشان ملے، اور پتہ نہیں اور بھی کچھ۔ حمزہ شہباز کو ایک میز کا نشان، عطا تارڑ کو میز کا نشان الاٹ کیا گیا، اور حمزہ شہباز کو ایک مور کا، ایک کشتی کا نشان ملا۔ تو ظاہر انہوں نے جو ہے وہ انتخابی نشان کے حوالے سے انہوں نے اس طرح سے کوئی ٹکٹ بھی جاری نہیں کیے تھے، تو اس وجہ سے یہ سارا ہوا، جس کا بڑا اس وقت سوشل میڈیا پہ مذاق اڑ رہا ہے۔ آپ جناب آئی ایس پی آر کی جانب سے دفاع کیا گیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور یہ بڑی پیش رفت ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ایک شخص جو نفرت کی علامت ہے، لوگ جس کا نام نہیں سننا چاہتے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم ترین اور انتہا، کیا اس کے بارے میں کہیں کہ جس نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، چور ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا، مارشل لا کی دھمکیاں دی، رجیم چینج کیا، عدالتوں کو بلیک میل کیا، اور اس کے دور اقتدار کے اندر سابق وزیر اعظم پر گولیاں چل گئیں، جس نے اس ملک میں بدماشی مچائی ہوئی تھی، جس نے وزیر اعظم کو بائی پاس کرتے ہوئے رشیا اور یوکرین کی جنگ کی جو ہے وہ مذمت کر دی۔ ایک ایسا شخص جو ادارے کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس شخص کی وجہ سے اس کا جناب آئی ایس پی آر نے دفاع کر دیا، اور آئی ایس پی آر نے جناب کہہ دیا کہ سابق آرمی چیف کا پاکستان کے مستقبل کے خطرے پر بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ او یار، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سابق آرمی چیف نے چول ماری ہے، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مضبوط ہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
معاشی طور پہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن یہ انڈیا شنڈیا جو ہے نا، یہ ویسے بھی ہمارے سامنے کوئی نہیں اتنی بات. قوم جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہو جائے تو ہم پوری دنیا کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مضبوط ہیں. یہ جو باجوہ نے بیان دیا تھا نا، یہ باجوہ کا پرسنل بیان تھا یا نہیں بیان تھا، مبینہ بیان، تو باجوہ نے چول ماری تھی، ہم اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ باجوہ نے ٹھیک بات کی تھی، باجوہ کی بات غلط طریقے سے پیش کی گئی، لہٰذا باجوہ حاجی ثناء اللہ ہے، چول مارنے والوں نے چول ماری ہے. تو اس حد تک جا چکے ہیں کہ جب آپ ایک ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں تو آپ مزید لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے آج جواب مانگا تھا، الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرا دیا کہ بھائی جان پیسے جمع، ہمارے پاس فنڈ جاری نہیں ہوئے. اور اب جناب سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ کو نوٹس جاری کر دیا کہ آپ ذرا جواب دیں. آپ بتائیں ذرا، جو آپ ہوشیاریاں کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے تھے کون سی قیامت آ جائے گی اگر 3-4 مہینے انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس حوالے سے اب اسحاق ڈار کی جناب نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو مختصر اس ویڈیو کے اندر ہم نے 2-4 موضوعات پر بات کی، کس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مذاکرات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہو رہی ہیں. اب ڈیڈ لاک یہ ہے کہ ستمبر کے اندر یا فوری طور پہ اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں، اس پر معاملہ پھنسا ہوا ہے. اور اس سے پہلے گرفتاریوں نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ اب ایک دوسرا رخ دے دیا ہے. خان نے کہہ دیا ہے کہ فوری اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز مذاکرات کرنے کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور خان نے باجوہ کے حوالے سے بھی کہا، خان نے کہا میرے پاس حامد میر کے پاس کیا ہے، خان نے کہا میرے پاس بے شمار معلومات ہیں اسرائیل کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، لیکن میں ملک کے وسیع تر انٹرسٹ کے اندر یہ ساری معلومات لیک نہیں کرنا چاہتا تاکہ میرا ملک جو ہے وہ کسی بھی طرح سے بدنام نہ ہو. تو یہ جناب معاملات ہیں.